رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الله يا رسول الله ماشاء اللہ علیکم السلام جی ماشاء اللہ جی چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے چلیں جی آگے 2 بار پڑھا ہے ہم نے اپنی مرضی کا اب ایک بار کوشش کریں گے ان کی مرضی کا پڑھنے کی اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ او انت مجنون ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ٹھیک ہے 2 بار ہم نے اپنی مرضی کا پڑھ لیا جس طرح جس کا دل کیا اس نے پڑھ دیا ٹھیک ہے جی اب ایک بار کوشش کریں گے ان کی مرضی کا پڑھنے کی ٹھیک ہے بخل سے کام نہیں لینا جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے پڑھنا اور محبت جتنی زیادہ ہوگی کرم بھی اتنا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے یا چلو پنجابی میں اس کو اس طرح کر لیتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا تو یہ تو خیر پہلے بڑا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بس حضرت ہم تھوڑا سا نا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے ہم تھوڑی کوشش نہیں کرتے اور پھر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا کوشش کیجئے گا کہ جب آپ پڑھیں آپ کا درود صرف زبان کی نو تک نہ رہ جائے بلکہ اس کو دل تک جانے دیجئے گا اور یاد رکھنا بات اسی دن بننی ہے جس دن یہ دل تک جائے گا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو دل تک جانے دو بھئی اہل سنت کا معمول ہے کہ 2 بار پڑھنا ہوتا ہے لیکن بس اتنی گزارش کروں گا یار کم از کم 2 بار تو پڑھیا کرو نا آپ کو کس نے کو 2 لاکھ بار پڑھنے کو کہہ دیا حالانکہ پڑھنے والوں نے بڑا بڑا پڑھا ہے اتنا پڑھا یہ حال ہو گیا کہ سیوں نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی اتنا پڑھا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور گفتگو ہو رہی کسی نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا تو آپ نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ شیطان کون ہے تو لوگ بھی بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے تو سب نے آگے سے عرض کی سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا
فرمایا تمہاری زبان سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے تو یار ہم دل تک جانے نہیں نہ دیتے اس کو، ہمارا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اس کو دل تک جانے دیا کرو، اور دل تک تب جائے گا جب آپ توجہ سے پڑھو گے۔ اب دیکھیں نا، ہم پڑھتے تو اس طرح نا، الصلاۃ والسلام علیکم، یہ والا تو نہیں دل تک جانا کوئی ہے نہیں، توجہ ہو حضرت، ادب ہو، عقیدہ ہو، پھر دیکھو حضرت یہ کرتا کیا ہے، پھر دیکھو یہ کرتا کیا ہے جی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، بس بھائی پیچھے والے ہو، اوے کاکے ہو، انہوں دسنا ہی پہلے کہ 2 تقریراں نے، پچھو تسی بھی کرنی تے اگوں میں بھی کرنی۔ پتر سٹیج کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ان کو توپ دا گولہ چلے، انڈیا آ جائے، امریکہ آ جائے، بس تسی چپ رہنا، میں ذمہ دار ہوں۔ کوئی کدہ بھی مر گیا نا تو میرے تے پرچہ کرا دیئے، سانوں تسی کو بدھو سمجھے ہے۔ اسی بھی رب دے رسول دا نام لینا ہے، فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین۔ اس لیے اب چپ کر جو حضرت جی، بس اللہ کا نام لو کو تھوڑا سا۔ عجیب باتیں ہیں یار، یہاں تو نا حضرت میں کو رٹی رٹائی کو برارے خطابہ سنان دیا، میرے لوگ پیچھے پہ پنگڑے پاؤ، میں نے کی ہے، میں تو رٹی رٹائی بھائی کوشش کر رہا ہوں کہ دل بولے۔ تو پھر اس طرح اگر آپ کرو گے بار بار تو پتر میرے سے تو نہیں تقریر ہوگی، تو باقی ٹائم ٹپانا کیڑا اوکھا کام ہے، میں ٹپائی چھڑنا پڑھ کے۔ اس لیے اب نہ کرو اس طرح، جو جدھر ہے اس کو رہنے دو۔ سب سے بہترین سیکیورٹی میرے اللہ کی سیکیورٹی ہے، اور میں نے ہمیشہ اس کی سیکیورٹی پہ یقین رکھا ہے۔ میں کوئی گن مین شن مین لے کے نہیں کدی آیا، 2 جنے ہی نکلے ہیں، میں نے تو میرے نال بھائی تقیر ہو رہی ہے، تو باقی رب تے رب دا رسول ہے میرے نال۔ اس لیے آپ بالکل ایزی ہو جائیں، بالکل نہیں آپ نے کوئی گفتگو کرنی پیچھے سے، کچھ بھی نہیں۔ ایک بندے نے بھی کچھ ہویا میرے تے پرچہ کٹوا چھڑی ہے، انشاءاللہ ککھ بھی نہیں، جی میں آیا ہاں صحیح سلامت جاواں گا بھی، سارے صحیح سلامت رہنے۔ اس لیے آپ ایزی رہیں ہیں، جس کے نام کے لیے بیٹھے ہیں ستے خیر ہیں۔ تو چلیں بس جی، بس چھوڑ دیں۔ یہ پہلے ہوتا ہے سارا کچھ، دوران گفتگو پھر کچھ نہیں ہوتا حضرت، بہ جاؤ، پڑھ لو، مار دیو، نس جاؤ، یہ سب پہلے انتظامیہ کا کام ہے کہ کروا لیں گے سارا کچھ۔ دوران گفتگو تو پتر یہ نہیں نہ کرتے ہیں کچھ بھی ایسا، یہ آپ کا پہلے کام تھا کہ آپ پہلے سٹیج کا بیلنس کرتے۔ اب دیکھو نا، میں صرف سامنے ہی دسن دے، باقی کوئی نہیں دستا پہ، نہ میں باقیوں دسن دے۔ تو یہ اب چلنے دے جی، اب میرا اس میں قطعاً کوئی قصور نہیں ہے، سارا انتظامیہ کا اپنا قصور ہے حضرت۔ نہیں ٹھیک ہے حضرت، اب چلنے دے جو بھی ہے۔ تو وہ اس کو دل تک جانے دیا کریں۔ یہ بیٹا جب دل تک جائے گا نا، پھر یہ دل کی صفائی کرے گا، یہ دل کا زنگ دور کرے گا، یہ دل کی سختی دور کرے گا، یہ دل کی میل دور کرے گا۔ ہم نہیں اس کو دل تک جانے دیتے حضرت، یہ بس ادھر ہی رہ جاتا ہے حضرت۔ اب دیکھیں نا حضور بلے شاہ کتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، اب فرماتے ہیں علی فاللہ رتا دل میرا، فرماتے اتنا میں نے اللہ اللہ کیا کہ میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگوں نے کسی رنگ نہ پتر، وہ چاڑو رنگ ہے دیتے ہیں۔ علی فاللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے۔ یہ صفائی چاہیے پتر، صفائی نہیں ہو رہی اس کی، یہ بیمار ہے بیچارہ، اس کو زنگ لگ گیا ہوا ہے، اس پہ گناہ کر کر کے حضرت جی یہ کالا ہو چکا ہے حضرت جی، توجہ ہی نہیں حضرت، منہ مانجن رہے حضرت جی، فلانا صابن، فلانا جناب وہ کریم تے جناب فلانا فیس واش حضرت جی، وہ بھائی کو اس کی جانب بھی تو توجہ کرو نا حضرت۔ اللہ حضرت سلطان باؤ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا، منہ کالا ہوئے کچھ نہیں ہوں، ستے کہہ رہے ہیں دل نہ کالا ہوندہ ہی کدی ہے۔ جب منہ کالے نہ کو کام خراب ہوندہ، رنگ کالے نہ کو کام خراب ہوندہ، تو پھر حضرت بلال حبشی کہاں جاتے ہیں؟ پتہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سارے انہوں منہ دی فکر پہ گئی ہے، ادھر کسی دا دھیان ہی نہیں۔ نہ پتر ایتھے کو منہ نہ معاملے بننے نے، نہ منہ نہ معاملے کے جا کے بننے نے، اگے بھی دل تھے ایتھے بھی دل ہے۔ قرآن میں اللہ فرما نہیں رہے قد افلح من تزکا،
وذكر اسم ربه فصلى. پھر یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دھیان ہی کوئی نہیں پتر منہ منجن ڈے دے بندیاں دے بیوٹی پارلر کھول گئے. لیکن حضرت سلطان فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو. اس لیے پترا جنوں مانجو، اینو درود پاک پڑھ کے مانجو، اینو اللہ دے نام نال مانجو، اینو قرآن پاک دی تلاوت نال مانجو، اینو موت نو یاد کر کے مانجو، اینو فکر آخرت نال مانجو، اینو اللہ دیاں ولیاں دے کول بہ کے مانجو. اس کو جانے دو نیچے، اس کو نیچے ہم نہیں نیچے جانے دیتے حضرت. یہ دیکھیں نا کتنی باہر روشنی ہے حضرت جی. یہ ساگر صدیقی کا بڑا سونا شعر ہے حضرت جی. لیکن حضرت اب ایسے سٹیج ہمارے ایسے شعر اب ہمارے سٹیجوں کی زینت بھی تو نہیں نہ رہے ہیں. اب تمہارے سٹیجوں پہ بات جناب جی اللہ دی پناہ ہے حضرت. میں چلو کسی کا نام نہیں لیتا، پھر میں کہہ دیتا ہوں نونے برفی والے دے شعر پڑھے جاندے ہیں ساڑھیاں سٹیجاں تے حضرت جی. کسی دانا آدمی کے جس کو پتہ ہو کہ کیا کہنا ہے، میرے کہے کا لوگوں پہ کیا اثر ہوگا. نونے برفی والے دے شعر پڑھے جاندے ہیں. ہاں جی کمال حضرت جی لکھا. اشعار کافی زیادہ ہے لیکن وہ آخری شعر ہے اس کا. وہ کہتا ہے معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو. جو نا بار لیٹانے حضرت. معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. ایک ہی ہویا حضرت. بار لیٹاں تے اندر نیرا حضرت. بار لیٹاں اندر اللہ پتر اندر لیٹاں مال دو. جڑیاں لیٹاں تیرے اندر بلنی نا انہوں نے پھر باہر بھی چانن چانن کر دینے جڑیاں اندر دیاں لیٹاں نے. لیکن اندر نیرا حضرت جی. معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. اس لیے اقبال نے بھی کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کرو اجالا پتر اپنے اندر ہے. لیکن صرف زبان کی نوک تک نہیں، اس کو دل تک جانے دو حضرت. اس کی جگہ دل ہے حضرت. اس کو دل تک جانے دو. انہوں پھر یہ جا کے پھر یہ اپنا کام کرے گا حضرت. یہ جو دل بیمار ہو گئے کیونکہ پتر جو کرنا ہے وہ تو دل نے کرنا ہے. فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب، اگر وہ ٹھیک ہے سارا جسم ٹھیک. اور پھر فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں دل کیا چیز ہے حضرت. دل دریا سمندروں ڈونگے قوم دلان دیاں جانے ہو حضرت. وہ بھائی اس میں ایک آنکھ بھی رکھی ہے مالک نے، اور قربان جاؤں اس آنکھ پہ بھی. دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور. لیکن میں نے کہا نا ایسی باتیں ہمارے سٹیجوں پہ ہے ہی نہیں حضرت جی. ہمارے سٹیجوں پہ تو بھئی یہی چل رہا ہے جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ہماری سٹیجوں پہ تو یہی چل رہا ہے میں نو روز حشر تا ڈرنا. سٹیج اپنا کام کرنے سے قاصر ہے حضرت. اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے حضرت. اب دیکھو نا ماشاءاللہ جی محفل میلاد مصطفیٰ ہے لیکن کتنے احباب ہیں جو ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، اسی موڑ دے ہی نہیں ہے کسی نے. اگر ہم روکیں، نقیب صاحب روکیں، خطیب صاحب روکیں، بھئی اب کیوں ننگے سر آنا شروع ہو گئے ہو محافل میں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا. اب دیکھیں نا عمران خان جب گیا تھا کرتارپور حضرت، وہ جو بھی اس کا کرنا تھا اج بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لو انہوں نے ننگے سر نہیں بہن دیتا ہوتے. اگلے نے دے سر تے رومال بنایا سی حضرت. ساڑھے بابے دی جگہ ہے دا ادب کرنا ہے ننگے سر نہیں بہنا. لیکن آج دیکھ لو حضرت کتنے احباب ننگے سر ہیں. کوئی روکتا ہی نہیں کسی کو، کوئی کہتا ہی نہیں کسی کو کچھ بھی. بس عشق 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 عشق، لڈیاں پاؤ تمالاں پاؤ حضرت. اور اگر یہی حالات رہے
अज तुसी नंगे सिर आन लए हो, कल तुसी निकरा बनाना पा के भी आना है। इस तरह खराबियाँ होती हैं ना। अगर आज इसको रोक लिया जाए, हर महफल में पूछा जाए भाई पुत्र की होया, कित्थे गईयां तुहाडियां टोपियां, भाई कित्थे गईयां तुहाडियां पग्गां, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खुश थे कोई नहीं है। साड़ियाँ पर्चियाँ सानू मरवा गई, क्योंकि अगर एक तुहानू आखांगे तो तुसी उठ के पर्चियाँ नहीं देनियां, वो पर्चियाँ बेड़ा गर्क कर गई। अल्लाह मौलवी सुलेमान क्यों इन्हां दियां पर्चियां ते ध्यान रखना है, चलिया जिहा जिन्हां दी ड्यूटी करना है उन्हां कोलों मंग लै। बल्कि आला हजरत ने तो उससे भी आगे कमाल कर गए। अर्ज करते हैं कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। फंस गए हजरत, इस टोए च वड्डे वड्डे जा पाए हजरत, निकले ही नहीं इस टोए चू गया हजरत। लेकिन आला हजरत कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। मैं हजरत वैसे तो बहुत कम वक्त मिलता है, जज्बाती बंदा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा असर लेता हूँ। मैं कहीं निकाह वगैरह पढ़ाने जाऊँ ना तो आपको पता है आजकल ट्रेंड है कि हमारे दूल्हे सर पे या कुल्ला तो या पग पहनते हैं। तो भी दस्तक ही देनी है ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो मैं तरबियत के लिए बच्चे दूल्हे को कह देता हूँ, मैं भाई दूल्हा तेरे ते एक पर्चा हो गया, केस हो गया। वो अक्सर सारे दूल्हे घबरा जाते हैं, हजरत मेरी तो अज शादी है, मैं नहीं इत्थे नहीं होया किते होर होया। हजरत कीता मैं की भाई अज पग पाई है ना सिर ते, कुल्ला बने ही ना, हाँ जी बने। मैं इन्हें पाकिस्तान में कोई नया कानून तो नहीं आया जो सर पे पग नहीं बांध के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं रुखसत की जाएगी, नहीं हजरत ऐसा कुछ नहीं। अब मैं बस है ही पर्चा है। अब बरोज़ क़यामत तेरा रब तुझे पूछेगा, 10 बंदिया वोटी लैन गया है तो वोटी ली सिर ते पग बन ली सी, कभी साढ़े सोने ली भी बनी सी, वोटी ली पग है अल्लाह यार भाई दस्तक ही देनी है ना किसी के दिल पे। मैं भाई तेनों पूछना है तेरे भाई, इन्नल किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन। मैं ये नोट कर लिया फरिश्तों ने कि आज तूने दुल्हन के लिए पग बंद दी है, तू खुद कह रहा है हाँ जी। तो मैं तुझे तेरा रब पूछेगा, 10 बंदिया दुल्हन ली तो पग बन ली, कभी साढ़े सोने ली भी बनी सी। चेक करो फरिश्तों इसका नाम आया माल हैं जी। हो सकता है किसी जुमे में बंदी हो, नहीं जी नंगे सिर। फरिश्तों के पास सिस्टम होना है जी, करके चेक हो जाना। यदियाँ सारियाँ शबरातां चेक करो, नहीं जी नंगे सिर। यदियाँ ईदां वेखो दोवें नंगे सिर। शबे मेराज चेक करो, शबे अशूरा चेक करो, योम सिद्दीक़ अकबर वेखो नंगे सिर, योम उमर फारूक वेखो नंगे सिर, योम उस्मान गनी चेक करो, हो सकता है महफल च बन गया नंगे सिर, योम मौला मुश्किल कुशा वेखो नंगे सिर, वड्डी यारवीं वेखो नंगे सिर। वो बंदिया वोटी लई पग साढ़े सोने ली कुछ पुत्र, उस दिन बातें होनी है ना सारी। आज तो ठीक है भाई आपकी मर्जी है, मौज लगी हुई है आपकी, ये सारी बातें उस दिन होंगी। 10 बंदिया वोटी ली क्यों तो साढ़े सोने ली क्यों नहीं। इसलिए पुत्र जितने हम बाप बैठे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, ये अच्छी बात नहीं बच्चे, ये अच्छी बात नहीं पुत्र। मैं अगर ये जितने मेरे बच्चे काके बैठे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप साबित कर सकते हो कि आप मुसलमान हो, तो कैसे साबित करोगे? देखिए ना पीटीआई वाले हैं, जब वो पीटीआई के जलसे पे जाते हैं, सर पे पीटीआई की टोपी, गले पे पीटीआई का वो परना, हाथ में पीटीआई का झंडा, आप कैसे साबित करोगे कि हम को है आपके पास साबित करने के लिए कोई दलील कि भाई असी भी ममदी हाँ और असी नबी अलैहिस्सलाम ने मिलाद शरीफ ते आए हैं? वो कर सकते हो साबित किस तरह? कुछ भी नहीं है आपके पास साबित करें।
نہ جھنڈا ہے، نہ گلے میں کچھ ہے، نہ سر پہ کچھ ہے آپ کے، کیسے ثابت کرو گے خود کو؟ اور میں پتہ نہیں، حضرت دائیں بائیں دو سید بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، حضرت بھی تشریف لائے ہیں، علماء کثیر تعداد میں، پتہ نہیں ابھی اسٹیج پہ مجھے بیٹھ کے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ ہی بچے ہمیں بتاتے ہو کہ سکھوں نے بھی فلمیں شروع کر رکھی ہیں، اور مصباحی صاحب سکھاں دی فلم وچ جڑا سکھ ہیرو آ رہے ہیں نا، وہ فلم وچ بھی پگ پا کے آ رہے ہیں۔ بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ یہ نہیں کہ کوئی گرو نانک کی تعلیمات میں کوئی فلمیں بنانا جائز ہے، یا کوئی گرو نانک کی تعلیمات میں ہیروئن کے ساتھ ناچنا ڈانس کرنا جائز ہے، نہیں، لیکن کیا ہے، اس نے فلم میں بھی اپنے گرو کی پگ، بھئی ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے، کبھی اس نے دائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے ہیروئن کے آگے ناچنا ہے، کبھی اس نے ہیروئن کے پیچھے ناچنا ہے، اس نے بال ایسے ایسے کرنے ہیں، ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے پتر، لیکن وہ بھی محفل میں اپنے بابے کی پگ سر سے اتار کے، انہاں فلمہ جو بابے دی پگ نہیں لائی، امت نے محفل چلا جڑی ہے، انہوں نے فلمہ چے امت نے حضرت جی محفل چلا چھڑی پڑ کے، وہ پھر کہتے ہیں معیشت تنگ ہو گئی، وہ چوڑے ہو تو کدی اپنے آپ نے بھی تو دیکھی ہے نا سارے سے، ہماری بھی تو بے وفائی اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب ہم ان کے لیے اپنے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے حضرت، ہماری بھی تو بے وفائی اس لیول پہ آ چکی ہے نا حضرت۔ چلو حضرت جی پگ دی میں چھٹی دیتی ہے حضرت، چلو ہم اب ان کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے حضرت، اس لیے تو پھر وہ کہتے ہیں نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاعر ہی نہیں، کس کو دیں یار، کو لینے والا بھی تو ہو نا، یہاں تو یہ حالات آئے ہیں کہ اب امت ٹوپی سے بھی گئی ہے حضرت۔ اور وہاں حضرت میں پڑھ رہا تھا کہ دو صحابی تھے، اب انہوں نے نام نہیں لکھے، ان کے نام کیا تھے، وہ گئے تو راستے میں کوئی ندی تھی جس کو پار کرنا تھا، دونوں نے نہ کشتی نہ پل کچھ بھی نہیں، ایک پار کر گئے، جب پار کر کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں، انہوں نے پیچھے دیکھا تو اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے تھے، انہوں نے سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، تو آواز دے کے کہتے ہیں بھائی آ جائیں پانی گہرا نہیں، تو آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ پانی گہرا نہیں، تو کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی نوکری میں معیت میں اس ندی سے گزرا تھا، آج کھڑا صرف یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے پہلے دایاں قدم مبارک رکھا تھا کہ بایاں رکھا تھا، انہوں نے یہاں تک وفا کی حضرت، اسی لیے تو حضرت پھر ایک بابا کہا کرتا تھا نا حضرت، قدر نبی دا اللہ جانے، ایک بابا کہا کرتا تھا حضرت، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی، بابا کہا کرتا تھا، اس لیے پتر اسی کیا ہی سکنے ہیں بھائی، اینا کرو ہے حضرت، آج تو بار پتر کدی ننگے سر نہ جائی ہوا ہے، سر پہ سونی ٹوپی رکھ کے آیا کرو، باوضو ہو کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، سونے کپڑے پہن کے آیا کرو کہ ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جا رہے ہیں، اور جب ان کے ذکر کی باری آئے تو پھر محبت سے کیا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ جو درود ہے وہ دل میں، اس وقت دل کو بڑی ضرورت ہے پتر، غذا اس کو غذا نہیں مل رہی، اس کی جو غذا ہے نا وہ ذکر ہے حضرت، اس کی جو غذا ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہے حضرت، اس کو نہیں مل رہی کوئی بھی حضرت، جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں، اور اسپیشل حضرت جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں حضرت، میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت کہ توجہ دو اس جانب میں حضرت۔ اب ظاہر ہے جی شیخو پورے کا اپنا مزاج ہے، لاہور کا اپنا مزاج ہے، اور سیالکوٹ کا اپنا مزاج ہے حضرت۔ اب ادھر سیالکوٹ جمعے والے دن نا تقریباً ہر جمعے میں کوئی نہ ابو وہ اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوتے ہیں حضرت، مصباحی صاحب انہوں ذرا دم کر دیو بھائی کی ہویا ہے، ماشاءاللہ صدات تشریف فرمائے علماء، ان دسیو جی میں دا کی دم کرا حضرت، ٹھیک ہے جی، سر درد کا دم ہے، بخار کا دم ہے، گردے کی درد کا دم ہے، یرکان کا دم ہے، ٹھیک ہے جی، پینڈکس کا دم ہے،
वो मैं दा की दम करा, दम क्या करवाते हैदर साहब इनू दम करियो, मिसबाई साहब की होया जी इनू, मोबाइल नहीं छड़दा, मोबाइल नहीं छड़दा। मोबाइल अगर इसे ले लें, छीन लें तो ज़मीन पे तड़पने लगता है। अब तो हालात ये हैं कि ये खाना भी मोबाइल देखते खाता है। माँ ने इन्हें मोबाइल फड़िया होंदा तो माँ बुरकियां भन भन के दे मूँह च पांदी। रात को सोता भी मोबाइल देखते है, मोबाइल वेखदा रहिंदा, बस जेड़े वे अख लगदी सो जांदा, सिर उठ के सब तो पहले यही कहता मेरा मोबाइल किधर है। हुण दसो हज़रत मैं दा की दम करा। मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को दम नहीं किया। मैं बच्चे को कहता पुत्र तू परे हो, अबू जी इधर आओ, दम ताड़ा बनता है, क्योंकि ये बीमारी आपसे लगी है। हमने और क्या दिया अपनी औलादों को? जो देना चाहिए था वो तो हम नहीं दे सके इनको, क्योंकि मेरे बच्चों ने जब से होश संभाला है उन्होंने इधर जी देखा ही मोबाइल है मेरे हाथ में। इधर उन्होंने कब मुझे कुरान खोले देखा है? इधर उन्होंने कब मुझे मुसल्ले पे रोते देखा है? इधर जी उन्होंने कब मेरे हाथ में तस्बीह देखी है? इधर जी कि वो भी तो मुसल्ले पे खड़े हो जाते, वो भी तस्बीह पकड़ लेते। इधर उन्होंने जब भी देखा है हजरत मेरे हाथ में मोबाइल देखा, माँ के हाथ में जब देखा है मोबाइल देखा है, दादाबू के हाथ में जब देखा है मोबाइल देखा है, दादी के हाथ में जब देखा है मोबाइल देखा है, नानी के हाथ में जब देखा है मोबाइल देखा है, नाने के हाथ में जब देखा है मोबाइल देखा है, बड़े मामू के हाथ से वेख्या है मोबाइल वेख्या, बड़ी मामी के हाथ से वेख्या है मोबाइल वेख्या, ताए के हाथ से वेख्या है मोबाइल वेख्या, ताई के हाथ से वेख्या है मोबाइल वेख्या, छोटे मामे के हाथ से वेख्या है मोबाइल वेख्या, छोटी मामी के हाथ से वेख्या है मोबाइल वेख्या, चाचे के हाथ से वेख्या है मोबाइल वेख्या, चाची के हाथ से वेख्या मोबाइल। उन्होंने कहा पता नहीं हो रही कि शायद सारे नहीं पढ़े ने, फिर उन्होंने भी पढ़ लिया और फिर आज हालात आपके सामने। काश हजरत जितना हमने इनको मोबाइल पकड़ के दिखाया ना, कभी हमने इनको इतना कुरान पाक पकड़ के दिखाया होता, आज हर बच्चे के हाथ में कुरान होना था। कुरान है ही कोई, कुरान है ही कोई नहीं। कुरान हजरत वो ऊपर अलमारियों में पड़ा हुआ है। भाई दिल का जंग तो उन्हें लाना सी। दो ही चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम ने बताई, मौत का जिक्र और तिलावत कुरान करी। कुरान तो हजरत वो ऊपर अलमारियों में पड़ा है। तो पहले हजरत जी चलो ताड़ी तो छो, पहले साडा हाल हमने हजरत स्टेजों से कुरान पाक को निकाल दिया। हजरत कहाँ है हजरत सब स्टेजों पर कुरान? वो भाई एक ही तलावत होंगी जड़ी होंगी है हजरत, उस बाद कुरान पाक कोई भी नहीं, उसके बाद कोई कुरान नहीं है। ना नकीब साहब ने कुरान पढ़ना है, उन्होंने भी बस शेर पढ़ने हैं। हाँ जी, अगू जो खतीब साहब आने ने मिसबाई साहब उन्होंने भी हजरत जी कुरान। तो पुत्र शेरों से तो इनकलाब नहीं ना तक, इनकलाब तो जब भी आएगा अल्लाह के कलाम से आएगा। इनकलाब तो जब भी आएगा कुरान से आएगा। शेरों से भी इनकलाब आए हैं कभी, और कुरान कोई नहीं है। मैं तो भाई कह ही सकने वाला, मैनू पता है हजरत जी जो कट्ठे बहते हैं गालां भी मैनू बड़ियां कढ़ते हैं। ठीक है भाई, जो उन्होंने काम उन्होंने जोड़ा काम साड़ा। मैं तो ये जामिया निज़ामिया हजरत पहले इधर रहे, फिर हजरत फरखाबाद चले गए, तो 10 साल हजरत हमने मारें खाई हैं, मदरसे के लंगर खाए हैं, अपने कपड़े खुद धोए हैं हजरत जी, घर से बेघर हुए हैं, मुसाफिर रहे हैं हजरत। तो फिर जाके हजरत कोई मामला बना। तो वही नकीब को कोर्स तो नहीं है, कोई 2 साल का कोर्स, कोई 1.5 साल का कोर्स तो नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ यार कम अज़ कम इन्ना ही कर छड़न यार, कि 1 महीना ला के रोज़ कुरान पाक की एक आयत याद करना, उसका तर्जमा याद कर, उसकी तफसीर याद कर। 1 माह के बाद 30 कुरान करीम की आयत याद होंगी, तर्जमा याद होगा, तफसीर याद। 9 साल ना लान, 8 साल ना, 1 महीना और ला छड़, रोज़ कुरान पाक की एक आयत, उसका तर्जमा और उसकी हजरत जी 2 महीनों बाद 60 आयत उनका तर्जमा और तफसीर याद होएगी। 1 महीना और ला छड़न हजरत, ना 8 साल लान हजरत। एक आयत उसका तर्जमा और उसकी 3 माह के बाद नकीब साहब को 90 कुरान पाक की आयात, उनका तर्जमा और तफसीर याद होगी। अब एक महफिल में हजरत 90 तो नहीं पढ़ी जाएंगी, लेकिन मैं कहना हजरत जी 10 का भी तर्जमा ते तफसीर बयान कर छड़ेगा, अल्लाह की कसम है बह जा हो जाएगी। लेकिन
اللہ قرآن پاک کوئی نہیں ہے، ساری محفل گزر جاتی ہے قرآن تو جب حضرت اتوں قرآن غائب ہے تو پھر انہیں بیچارے نے کی پڑھنا ہے، اتوں غائب پھر اتوں بھی غائب ہے، اس لیے حضرت قرآن واپس لے آئیے حضرت، کم از کم حضرت اپنا انداز بنائیے، ایک تلاوت پھر ایک ناشی، ایک تلاوت ایک اللہ حضرت جی پتہ نہیں کیوں کسی جانب توجہ نہیں جا رہی، اہل سنت میں قاریوں کا کال پڑ گیا حضرت جی، آپ کے پاس گنے چنے قاری رہ گئے ہیں حضرت جی، قاری کوئی نہیں بچے ساڑھے کلے، میں تو خیر اس دن ایک محفل چ گنے سن تو 9 بنے حضرت، پھر میں ایک پروگرام گیا تو ظاہر کیمرہ لگا ہے کلپ وغیرہ چڑھتے ہیں، وہ ایک دوست نے کچھ 2-3 ناموں کا اور اضافہ کیا، 12 بن گئے حضرت، 80 تک 12 گنے گے ٹوٹل، 12 صرف آپ کے پاس قاری ہیں حضرت جی جو اے لیول پہ قرآن پڑھنے والے ہیں، پھر رزلٹ آیا نا حضرت جی، جب قرآن ہے ہی نہیں تو پھر اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو حضرت، اتنے غالب کی اتنے ہے ہی کوئی نہیں حضرت، غالب اس نے کیا ہونا، وہ ہے کوئی نہیں، اور شاید حضرت کو نیا فتویٰ لگ جائے مجھ پہ مصباحی انوابی ہو گیا یہ دیوبندی ہو گیا، جو آکھنا بھائی پہ آکھو، یہ تو میرے اندر کا درد ہے، یہ مجھے سچ بتائیے گا جب ساری رات نعت خوانی ہوتی ہو اور ایک بار بھی قرآن پاک نہ پڑھا جائے تو سچ بتانا حضرت نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ٹھیک ہے میریاں نعتیں تے پڑھیاں لیکن میرے رب دا کلام پڑھے ہی کوئی نہیں میں نے، اللہ حضرت اتنا نبی پاک علیہ السلام جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، فرمایا عبداللہ میں نے قرآن سنا، عرض کی محبوب آپ کے قلب مبارک پہ اتر آئے، عبداللہ آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا؟ فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی ہے، جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں اور لکھا ہے وہاں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا یہ عالم ہے کہ زاروں کی تار آنسو بہ رہے ہیں، لیکن پتر اللہ دا ذکر درود پاک اور قرآن پاک لے آؤ واپس سارا کچھ، اس کے بغیر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے حضرت نہیں کری رہے ساڑھے کر بھائی شروع تو کریے نا، نہیں رفیق مجدی صاحب ظاہر ہے اگر آپ ان کو بلائیں گے، رفیق نقشبندی صاحب لاہور سے انہیں ماشاءاللہ کلاس فیلو بھی ہیں جامعہ نظامیہ سے، تو ظاہر ہے وہ ایک ہی بار کریں گے نا، آگے انہوں نے کہیں اور حاضری لگوانی ہے، یا قاری ذیشان صاحب تھے، اب یہ ظاہر ہے رک تو نہیں سکتے کہ یہ بار بار یہی تلاوت، لیکن شروع تو کریے نا پتر، ایک جو معروف قاری ہیں ایک ٹائم، لیکن اگے پھر کی کرو جو آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے کراؤ تلاوت، کو حضرت کوئی بھی رکوع پڑھ دے پھر اگوں ناشی، پھر اگوں حضرت جو آپ کے محلے کے امام صاحب ہیں پھر ایک کہیں حضرت کو ایک رکوع اور پڑھو، پھر اگوں نعت شریف، حضرت قرآن لاؤ یار واپس، قرآن واپس لاؤ حضرت جی، جے سٹیجاں تے قرآن نہیں حضرت صاحب پھر انہوں نے بھی قرآن کدی کھولنا، اس لیے قرآن پہ آئی، نہ قرآن ابو کھول رہے ہیں، نہ قرآن بیٹا کھول رہا ہے، نہ قرآن امی کھول رہی ہیں، نہ قرآن بیٹی کھول رہی ہے، بھئی ابو کی ڈیوٹی ہے نا، اس نے، کیونکہ آپ کی سائنس کہتی ہے کہ سب سے پہلے بچہ جس کی کاپی کرتا ہے، سب سے پہلے بچے کا آئیڈیل، سب سے پہلے بچہ جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے ابو جی ہیں، اور ابو جی نے اس کو قرآن پکڑ کے دکھایا نہیں، ابو جی نے اس کو مصلے پہ کھڑے ہو کے دکھایا نہیں، ابو جی نے اس کو تسبیح پکڑ کے دکھائی نہیں،
اب دیکھیں نا لکھا ہے حضرت ایک بزرگ تھے اپنی بچی کو لیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. اب وہ کیا کرتے, وہ مچھلی پکڑتے, وہ پکڑ کے نہ اپنی بچی کو دیتے حضرت, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو, ان کی توجہ پیچھے نہیں کوئی بھی. بچی کیا کرتی, وہ مچھلی کو دیکھتی اور مچھلی واپس پانی میں. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی وقت گزر گیا, سورج اوپر آ گیا, دوپہر بڑی گرم ہو گئی, اب نہیں سورج کی شدت برداشت ہو رہی تھی. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا تو صحیح کتنی مچھلیاں ہوئیں. اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی, کدھر گئیں؟ بابا میں نے پانی میں واپس پھینک دی. بزرگ فرمانے لگے بیٹا میں نے اس لیے دی تھی کہ تو پانی میں واپس پھینک دی, لیکن عرض کرتی ہے بابا میں نے تو پھینک دی. ان کا وجہ سنیے گا حضرت. عرض کرتی ہے بابا اب روز صبح ہمیں بٹھا کے ہماری تربیت کرتے ہوئے نہیں بتاتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا, وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی. یہ ہم کیوں پھنس گئے ہیں حضرت IMF کے جال میں, یہ ہم کیوں پھنس گئے ہیں ورلڈ بینک کے جال میں؟ کیونکہ ہم غافل ہو گئے ہیں. ہاں حضرت یہ بھائی آپ خود ہی بیٹھ کے تکے لگا رہے ہو. آپ رات کو جناب ٹی وی آن کر لیتے ہو اور جناب اینکروں کی سنتے ہو. بھائی آ کے علماء سے پوچھو, یہ ہیں قرآن والے, یہ تمہیں بتائیں گے حضرت کہ کیوں پھنس گئے سارے کے سارے حضرت. اور کبھی تم قرآن پاک سے پوچھو کہ حالات کیوں اتنے خراب ہوئے تو قرآن پھر اس کا جواب تمہیں دے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے حضرت. اب سیانے بیٹھے ہو سارے حضرت, جس کی معیشت اللہ کی طرف سے تنگ کر دی جائے پھر اس کی ٹھیک کر سکتا ہے کوئی؟ یہ پتر آپ کے اپنے خیال تھے جی وہ اسد عمر ٹھیک کر لے گا, اس کے بعد ڈگری ہے, وہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے, اس نے فلاں جگہ جاب کی ہے. میں کہتا ہوں اسد عمر چھاڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی حضرت. اسحاق ڈار کو چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار اٹھا کے لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں, اسد عمر اسحاق ڈار وہاں کیا کریں گے حضرت؟ یا آپ کی اور میری اتھو نہیں اتھو تنگ ہوئی ہے حضرت, کیونکہ ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا حضرت, ہم نے اس کا ذکر چھوڑ دیا حضرت, ہم نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا. ہمارے گھروں میں اب قرآن کھلنے بند ہو گئے حضرت, اب ہمارے گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی کوئی بھی حضرت. نبی پاک علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں, فرمایا ساری نماز مسجد میں نہ پڑھ جایا کرو بلکہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس سے پتہ چلا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے. ہم نے خود قبرستان بنا لی اپنے گھر حضرت, کسی نے نہیں حضرت جی. اتھوں بند ہوئی ہے, اتھے کو چارہ کرو حضرت, انہوں راضی کرو, انہوں مناؤ حضرت, اتھے کو ترلا منت کرو حضرت ہیں تاکہ معاملہ ٹھیک ہو. کہا بابا آپ نہیں کہتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی. انہوں نے کہا بابا آپ نہیں کہتے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا اسی درخت پہ آری چلے گی جو اللہ کی یاد سے غافل. یہ حضرت صرف اس لیے کھڑا ہے کہ یہ بھی غافل, جس دن یہ غافل ہوا اللہ اہل علاقہ میں سے کسی کے دل میں ڈال دیں گے بالن دی لوڑ ہے وڈو اینو جا کے, بالن شالن دی لوڑ نہیں ہونی ہے, صرف یہ ہے کہ غافل ہو جائے گا. بابا آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. بزرگ کہنے لگے بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پانی میں پھینک دیں؟ وہ بچی کہتی بابا جب آپ مجھے مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا تو میں مچھلی کو پکڑ کے اس کو دیکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ اس نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے. انہوں نے کہا بیٹا ادھر تک بھی ٹھیک ہے لیکن پانی میں کیوں پھینک دی؟ تو وہ بچی آگے سے عرض کرتی ہے بابا میں نے پانی میں مچھلی اس لیے واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے یاد سے, جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ. لیکن حضرت ہم نے کیا سکھایا بچوں کو؟
कुछ भी नहीं हजरत सिखाया है। जिस तरह का मुझे अब्बू होना चाहिए था, मैं उस तरह का अब्बू बन सका नहीं बन सका। शायद जी मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, जो सामने अहबाब बैठे हैं, शायद भाई को इत्थे अब्बू बैठा होए जिहड़ा सिरे सारे बच्चों भी उठाए, जिस जिस के लिए हुक्म है। 7 साल का हो गया जड़ा बच्चा बच्चों की अम्मी को भी उठाए, खुद भी उठे, बेटों को लेके मस्जिद चला जाए, बच्चों की अम्मी बेटियां घर पढ़ें, नाश्ता करे, काम पे चला, और जब घर आए तो आके सबसे पहला सवाल ये करे, वही फजर कट्ठे पढ़ के गए सा ते बाकी पूरियां ने ना सारियां, कोई नहीं। शायद किते लभे पाकिस्तान जून को अबू लभे तो किते विरला विरला किसी पिंड विच किसी महल्ले विच शायद कोई की अबू है नहीं था तुहानू लभे, बाकी अबूआं नूं हुण कोई फिक्र नहीं रही है। लेकिन उधर क्या है, तरबियत, फिर वो तरबियत बोली भी है। इसलिए इधर जितने अबू बैठे हैं हज़रत साहब तरबियत करो। और भाजी असीं इन्हां नूं स्कूलों च टोर छड़िया और समझ छड़िया कि वो स्कूलों वाले तो खीर ही कख नहीं जे करते पे, बस क्लासां टपाई जाते जे, बाकी करन कख भी। हज़रत साहब कभी आप बच्चों की किताबें खोल के देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि इस कौम को वो पढ़ा क्या रहे हैं। मसलन कभी आप इनकी बुक देखें ना, जिसमें नज़में लिखी हैं या इंग्लिश में जो पोइम्स वगैरह लिखी हैं, इस कौम की बदकिस्मती है। नज़म हज़रत जी की पढ़ाई की जा रही बच्चों को, चू 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 चा चा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया चूहा नीचे आया। इस कौम ने हज़रत जी चूहा पढ़ना है तो खे इकट्ठा करना है। इस कौम ने हज़रत जी प्लानिंग है ना, 100 साल पहले हुई, 150 साल पहले हुई ये प्लानिंग है कि इन्होंने की पढ़ाना है, चूहा, और चूहा भी केड़ा नचण वाला चूहा। फिर आपके सामने कौम की पोएम क्या है, टोट बटोट के 2 मुर्गे थे। मैं कहता 2 छोड़ के उसके पास 200 छोड़ के मैं कहता हूं उसके पास 200,000 हो, मैं कहता हूं 200,000 छोड़ के उसके पास 200 लाख हो। ओ भाई सानू क्यों बड़ा संडे दे? क्या मेरे पास 1400 साल तारीख में कोई ऐसा नायम नहीं कि जिसपे पोएम लिख के मेरे बच्चों को पढ़ाई जाती? इस 1400 साल तारीख में मेरे पास एक नाम ऐसा नहीं कि जिसपे कोई पोएम लिख के मेरे बच्चों को पढ़ा दी जाती। क्यों टोट बटोट, क्यों चू 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 चाचा? मैं कहता हूं जनाबे सैयदुना सिद्दीक अकबर से शुरू करो और पीर सैयद जमात अली शाह पे आके बस करो। तुम्हारी किताबें, तुम्हारी क्लासें, तुम्हारे कोर्स मुक जाएंगे, हमारे नाम नहीं खत्म होंगे। लेकिन कुछ ऐसा नहीं, ये तो थी। चलो मैं 2 नज़में बता दी आपको, उनको पोएम्स भी सुन लो। पोएम की ये, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। भाई कौन है हम्टी डम्टी? क्या किया हम्टी डम्टी? कोई स्कॉलर था, कोई दानश्वर था, कोई हकीम था, कोई मुजाहिद था, कौन था हम्टी डम्टी? लेकिन क्या है, इस कौम को पढ़ा रहे हैं हम्टी डम्टी। वो फिर मिसाना इंजन करके दस दियां भी नाल, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार। पढ़ाए लिटल स्टार, सारी कौम लिटल स्टार हुई भाई। अल्लाह हम तो नहीं लिटल स्टार वाले पुत्र, हम बिग स्टार वाले। जनाब सैयदुना सिद्दीक अकबर हमारे बिग स्टार हैं, जनाब सैयदुना उमर फारूक हमारे बिग स्टार हैं, जनाब सैयदुना उस्मान गनी हमारे बिग स्टार हैं, जनाब सैयदुना मौला मुश्किल कुशा हमारे बिग स्टार हैं, जनाब हसनैन करीमैन हमारे बिग स्टार हैं, जनाब सैयदुना तलहा हमारे बिग स्टार हैं, जनाब सैयदुना जाफर तैयार हमारे बिग स्टार हैं, जनाब सैयदुना खालिद बिन वलीद हमारे बिग स्टार हैं, जनाब सैयदुना अबू बैदा बिन जर्राह हमारे बिग स्टार हैं, जनाब सैयदुना अम्मार बिन यासिर हमारे बिग स्टार हैं, जनाब सैयदुना सलमान फारसी हमारे बिग स्टार है। लेकिन की पढ़ाते ने, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार। काश हजरत टोट बटोट ते नज़म लिख छड़ी, पढ़ा भी छड़ी, चू 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 चाचा ते नज़म लिख छड़ी, पढ़ा भी छड़ी। काश हजरत को एक नज़म हजरत अली तो उन्होंने जुल्फ़िकार ते भी लिख के पढ़ाई होंदी।
لیکن ایسا کیونکہ انہوں نے پتہ ہے نا حضرت جنہاں نوں ایس عمرے حضرت علی تے ذوالفقار پڑھا چھڑے تے انہوں نے ساڈیاں ٹنگاں گڑیاں کر چڑھنیاں نے جی انہوں نے ایس عمرے حضرت علی پاک تے ذوالفقار پڑھا چھڑی تے ساڈیاں ٹنگاں انہوں نے کھڑیاں جنہوں نے حضرت جعفر تیار تے انہوں نے دو کٹے بازو دا چھڑے تے اس قوم نے پھر ساڈیاں ٹنگاں کھڑیاں کر دنی اس قوم نو نہ دسیو ابو عبیدہ بن جراح لو اس قوم نو جناب سعد بن نبی وقاص لو کدی نہ دسیو اس قوم نو حضرت خالد بن ولید لو کدی دیکھیں نا حضرت ٹوڑ بٹوڑ دے ککڑاں تے پوئم ہے وے حضرت خالد بن ولید تے کوئی نہیں ہے اور حضرت جی کب انہوں نے پڑھانا ہے حضرت علی اس قوم نو جدو حضرت جی اندر ہوں ٹوڑ بٹوڑ دے ککڑ بھی وڑ گئے نے جدو اندر حضرت جی نچن والے چوہے بھی وڑ گئے نے جدو اندر ایک کمرہ ہمٹی ڈمٹی نے بھی مال لیا ہے تے جدو اندر لٹل سٹار بھی جا وڑے نے سازش ہے نا پلاننگ ہے ہاں جی کچھ نہیں ہے اب یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا حضرت ہیں کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہے حضرت 40,000 کافر حضرت مولا علی پاک نے اپنی ذوالفقار نال واصل جہنم کی تھے کوئی لکھتا نہ اس پہ پوئم حضرت اور انہاں بچیاں نو حضرت جی تیسری تے چوتھی کلاس تے مساں پڑھان دیاں حضرت علی ذوالفقار 40,000 کافر واصل جہنم کی پاکستان دے حالات ہونے سن حضرت لیکن انہوں نے پڑھے ہی نچن والا چوہا ہے حضرت جی انہوں نے کی کرنا ہے بیچارے غریباں نے حضرت انہوں نے پڑھے ہی ٹوٹ بٹوڑ دے ککڑ نے حضرت جی انہوں بیچارے غریباں نے کی کرنا ہے انہوں نے علی پڑھے ہی نہیں حضرت یہ قوم اگر علی کو جانتی بھی ہے تو بذریعہ قوال جانتی ہے یہ قوم اگر حضرت علی کو جانتی بھی ہے تو بذریعہ ذاکر جانتی ہے بذریعہ نقیب جانتی ہے بذریعہ خطیب جانتی ہے اس قوم کو تو پتہ ہی نہیں حضرت علی کا کوئی بھی ان کی شجاعت ان کی قوت ان کی طاقت حضرت اب یہ لکھا ہے حضرت کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ پاک کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہو میں کہتا ہوں حضرت کوئی اس کو نظم میں لاتا ہے کوئی اس کو نظم میں لاتا ہے تیسری چوتھی کلاس سے حضرت جی تاڑیاں تیاں میریاں تیاں پورا سال ہے نظم پڑھ دیاں میں سونا نو ہے نظم پڑھان دی کہ حضرت امام حسن فرماندے نے کہ میری اماں جان انتقال کر گئی وڈا پتر حسن 7 سال دا ساتھ اسے مبارک گود سے لیٹنا لیکن تقوی کا یہ عالم کہ کبھی میں نے بھی سر مبارکہ کو قبال دیکھا حضرت میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جے پورا سال ساڑیاں تیاں نو ہے پوئم پڑھائی ہوں ان کو کوئی کاٹ دیتا درمیان میں سے رکھ کے یہ کٹوا لیتی ہیں حضرت کوئی ان کا کیما کر دیتا یہ کروا لیتی کوئی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا یہ کروا لیتی لیکن کبھی اپنی چادریں نہ اتارتی ہیں لیکن پڑھیا کہ یہ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے ان بچیوں کو پتہ ہی نہیں پڑھایا ہی نہیں کسی نے سیدہ کائنات کے بارے ان بچیوں کو کبھی کسی نے اماں عائشہ کے بارے میں پڑھایا اور دوسری حضرت ہماری اسٹیجوں سے بھی یہ غائب ہے پھر میں اسٹیج تے واپس آؤں گا میں حضرت اس دن لاہور تھا قبلہ سیدی صاحب وہ پتہ ہے رولا رولا پاندہ جا کے اسٹیجاں تے حضرت بس تربیت ہی کرنی نا کسی طریقے سے تو میں تو وہ آ کے نا میرے تھوڑے قریب تو وہ میرے کان میں کہتے ہیں مولانا امت تباہ ہو گئی خطیب لیمہ دیاں بکریاں تو اگے کوئی نہیں گئے اتھے ہی بریک ہے حلیمہ اور معبد دیاں بکریاں خطیب اتھے ہی بریک ہے آج بھی جناب وہ امت بیٹھ کے لگی ہوئی ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ لیمہ میں نو نال رکھ لے امت لگی آج بھی وہ بھائی وقت کی باتیں ہوتی ہیں کوئی گرمی چ اپنے بچیاں دی امی کو سویٹر منگے تو جنہیں سننا انہیں کہنا پاگل ہے
وقت وقت کی باتیں ہوتی ہیں بھائی ہوں لیما دیاں بکریاں دا دور نہیں ہوں سارے رل کے حضرت علی پاک کو انہوں نے ذوالفقار منگی حضرت اب ذوالفقار کا دور ہے ہوں لیما پاک دیاں بکریاں دا دور نہیں ہے ہوں ذوالفقار جو پتر ذوالفقار دا فیض نہ لے ہم مارے جاواں گے سارے دے سارے ہی حضرت ہوں حضرت سعد بن نبی وقاص کو انہوں دا تیر کمان منگی ہوں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین وہ جڑیاں دو تلواراں نہ لڑدے سن وہ منگی ہونا کل پتر ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں دا نیزہ منگی پتر بکریاں دا دور نہیں جے ہوں مارے جاؤ گے سارے حضرت ان کو اس چاہیے کو کم دیاں گلاں کریے کو جاگیے تھوڑا جہا بڑا حضرت اسی وقت ہے کہہ کے لنگا چھڑیا میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی باجی ان کو کوئی اٹھیے ان کو تھوڑا سارا کوئی حضرت ایام آتے ہیں ہم کچھ اخذ نہیں کرتے ان سے ایام آ کے گزر جاتے ہیں ہم ان سے مثال کے طور پہ حضرت محرم شریف آیا گزر گیا حضرت کیا لیا ہے اس محرم سے اس دفعہ ہم نے حضرت سبیل اور لنگر کے علاوہ حضرت کوئی پروگرام بنایا ہم نے کیا کھویا کیا پایا کیوں کھویا کیوں نہیں پایا جو کھو گیا اس کے کھو جانے میں کس کس کا کتنا قصور ہے اب آگے کیا ہو سکتا ہے حضرت کیا کچھ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا لنگر کھادا سبیل پیتی تو اٹھ کے کرانوں گئے اللہ حضرت لنگر اور سبیل سے تھوڑا سا اگر ہم آگے جاتے تو آگے پھر ہمیں صبر حسین ملتا تھوڑا سا آگے جاتے تو ہمیں فکر حسین ملتی تھوڑا سا آگے جاتے تو ہمیں عزم حسین ملتا تھوڑا سا اور آگے جاتے تو استقامت حسین ملتی تھوڑا سا آگے جاتے تو حضرت ذکر حسین ملتا تھوڑا سا آگے جاتے تو تلاوت حسین ملتی تھوڑا سا آگے جاتے تو حضرت سجدہ حسین ملتا تھوڑا سا اور آگے جاتے تو حضرت پھر امام حسین پاک کی قربانی ملتی ہے حضرت لیکن امت نے حضرت جی کربلا سے سوائے لنگر اور سبیل کے کچھ بھی لیا نہیں یہ میں کل بھی دیکھا جی ان پیچھے بھی دیکھ کے آیا ہوں اگے بھی دیکھنا حضرت صاحب سونی محفل 2.5-3 گھنٹے دی سون لیکن اینڈ کیا ہے چولاں دا ایک شاپر لین لی حضرت اسی ہوں لڑنا ایک دوجے دے نال وجہ کیونکہ ہم نے کربلا سے صبر حسین لیا نہیں لیا ہے ہوں نہیں حضرت تسی بھی آتے تو میں بھی آتے ہی گھوڑا ایتے ہی میدان روز ہوں حضرت ہے میں روز سڑیا دل لے کے جانا محفلوں چ واپس ایک چولاں دے شاپر لی اور کوئی یہ نہیں لکھا کہ محفل والوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ بھئی آج چول آسمانہ تو آئے نے یہ چول ہورا نے صاف کیتے نے یہ چول ہورا نے پکائے نے یہ چولاں چ حضرت جی جڑا گوشت پہ ہے ککڑیاں فرشتیاں نے لال کیتیاں نے کچھ بھی ایسا نہیں یار نائی بھی ایتھے دا چول بھی ایتھے دے پتیلے بھی ایتھے دے گھیو بھی ایتھے دا روز یار گھراں چکان دے ہو تکلیف ہے یار راہ میری ہر محفل دا اینڈ ہے یہ چولاں دا ایک شاپر لین لئی اسی انہیں لڑنا ہے ایک دوسرے دے نال وجہ کیونکہ ہم نے کربلا سے صبر حسین لیا نہیں لیا ہم نے صبر حسین لیا جو لیا ہوندا تے پتر پھر رہتے نہ ہوندا ہے کوئی اسی پتر لو کچھ دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کربلا سے لیا کٹھے ہوئے حضرت تسی میری خوش آمد کیتی میں تاڑی کیتی کو 2 کلام پڑھے مرے یزید نو لان تان کیتی تے کاٹ ٹر گئے حضرت میں نہیں کہہ رہا کہ بھئی مرے یزید نو کیوں لان تان کیتی اسی کو رحمت اللہ علیہ والے نہیں ہے بھائی ساڈا عقیدہ ہوئی ہے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بے لان تان کیوں کی تھی لیکن میں ایک فکر آپ کے سامنے اسپیشل نوجوانوں کے سامنے رکھنے لگا پتر یاد رکھنا مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام کربلا نہیں ہے بلکہ کربلا نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام کربلا نہیں ہے کربلا نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا اور میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا سادات بیٹھے ہیں حضرت جی پتر جی اے قوم زندہ یزید نو للکارن جوگی ہوندی تے اج پاکستان کدی بھی ہتھے نہ ہوندا پاکستان کا یہاں ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسی زندہ یزید نو للکارن جوگے نہیں کوئی
اگر ہم میں زندہ یزید کو للکارنے کی طاقت ہوتی پاکستان آج کبھی بھی یہاں کھڑا نہ ہوتا. پاکستان کا اس حال میں ہونا، پاکستان کا یہاں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ یزید کو للکارنے کی طاقت اب اس قوم میں نہیں ہے. بلکہ میری چھوڑو جی، 100 سال پہلے اقبال رو گئے. وہ کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، سارے لنگریے تھے زبیلیے. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات. ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں حضرت ہوتا ہے. یہ ربیع الاول شریف آئی ہے، کتنے سخت حالات ہیں حضرت. جے ساڑھے سٹیجاں دی کوئی ایک گل بدل جائے، جنیاں جتیاں میرے سر چ مارنیاں جو ماری ہو. سب کچھ وہی ہوگا جو پچھلے سال تھا. کوئی اس موضوع کو نہیں چھیڑا جائے گا کیوں تباہ ہو گیا سارا کچھ. وہی ہوگا حضرت جو پچھلے سال ہوا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. وہ جناب پورا مہینہ اس قوم نے یہ کہہ کے گزار دینا ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. اب گلیاں بازار ہی سجائیے ہو، اپنے آپ نہ سجائیے ہو. اور یاد رکھو قرآن نے فیصلہ کر دیا. قرآن کہہ رہا خالی گلیاں سجانے سے بات نہیں بنے گی. قرآن کہہ رہا پہلے تمہیں بھی سجنا پڑے گا. قرآن کہہ رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے. لیکن شرط آگے کیا لگائی؟ فرمایا إِن كُنْتُم مُؤْمِنُونَ، لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا. لیکن اسی اے کہہ کے ٹرکا چھڑنے ہیں سونا آیا تے سج گئے نہیں. اللہ حضرت اسی بازار میں جو سجا پڑا ہے ایک دکان ہے دودھ کی، اس دودھ کی دکان میں دودھ بھی کوئی نہیں، سارا کیمیکل ہے. وہ جو گلی سجی ہے اسی سجی گلی میں ایک کریانی کی دکان ہے جس میں ایک چیز بھی ایک نمبر نہیں ہے حضرت. صابن 2 نمبر، شیمپو 2 نمبر، ٹوتھ پیسٹ 2 نمبر، مرچوں میں بوڑا، آٹے میں بوڑا، دالوں میں کنکر. ایسے کیسے ہوگا حضرت؟ کچھ نہیں ہوگا ایسے حضرت. اور نہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسی گلیاں اور بازار سجے چاہیے. نہیں، گلیاں بھی سجیں، بازار بھی سجیں، لیکن اس بازار میں جو دکانیں ہیں وہ بھی سجیں، ان گلیوں میں جو گھر ہیں گھر والے بھی سجیں. میں قبلہ شاہ صاحب وہ انگلش ہیئر فال کہندے نے تو کہیں گے وال چاڑ. مجھے نا یہ اتھے حضرت ہو گیا. میں وہ گیا سکن سپیشلسٹ کے پاس. اس نے کہا حضرت وہ سر پہ ظاہر ہے پگ رہتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، پھر کو سونے کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں، کھانے کی بھی ٹھیک نہیں، تو یہ بڑا. اس نے مجھے ایک شیمپو اور ایک صابن لکھ کے دیا. میں دکان پہ چلا گیا، بچہ بڑا پیار والا ہے، وہ دینا بھی میں ایویں شغل ہی لایا نا بچے نے. میں کیا دھیان کریں 2 نمبر نہ دیں. میں شغل میں تھا لیکن وہ سیریس تھا. پتہ مجھے آگے سے کیا کہتا ہے حضرت 2 نمبر بھی مل جائے تو غنیمت ہے. اب تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں. اب تو 6، کیونکہ پتر 1 نمبر تے بچت مارجن تھوڑا، 2 نمبر تے مارجن بہتا، 3 نمبر تے مارجن اور بہتا، 4 نمبر تے مارجن اور بہتا، 5 نمبر تے مارجن اور بہتا، 6 نمبر تے مارجن. اور دکاندار کو پتہ ہے کہ میں یہ 4 نمبر یا 5 نمبر یا 3 نمبر بیچ رہا ہوں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس طرح گال بننی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنُونَ، تم غالب رہو گے. لیکن شرط کیا رکھی؟ پہلے ہونا تمہیں مومن. حضرت صاحب پتہ نہیں کی ہویا ہے اس قوم نو حضرت. میں پچھلی دفعہ ان دنوں باہر تھا حضرت. ہم سفر کر رہے تھے حضرت نا. کوئی علاقہ آیا حضرت، وہ سڑک پہ نا حضرت وہ بڑے بڑے میز اور ان کے اوپر نا شیشیاں رکھی تھیں. میں جڑے نال بیلی سن میں انہوں نے کیا ہو ایک ہی ہے بھائی بچے ہو. انہوں نے کہا حضرت صاحب اسی آپ پہلی باری اس پاسے آئے ہیں تھے نال، اسی نہیں کدی پہلے آئے. ٹھیک ہو گیا. دوجا تیجا چوتھا پنج. میں انہوں نے آخیا بھائی ہوں جتھے کو آیا نا تو رک جائیو. وہ پھر ایک آیا سی رک گئے. حضرت اتر کے دیکھا تو شہد پڑا ہوا تھا نا، کلو دی پیکنگ، آدھا کلو دی پیکنگ، پائیا دی پیکنگ. اوپر وہ لکھا تھا جی جس علاقے سے یہ شہد اکٹھا کیا گیا ہے وہاں ان درختوں کی کثرت ہے حضرت جی. ٹھیک ہے جی، قیمت نہیں، بندہ کوئی نہیں جی. ٹیبل دے اتنے حضرت ایک چھوٹا جہا نا انہوں نے رکھیا تھا، وہ دے اتنے حضرت وہ لکھیا تھا کہ تینوں میں سے آپ جو بھی شہد لیں یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے تو اس پہ پیسے بھیج دیجیے گا.
وہ اتوں تک پہنچ گئے کہ حضرت بغیر دکاندار تو دکان چلن ڈی ہے. اور ساڈے حالات کی نہیں حضرت جی. میں مسافر آدمی ہوں جی. مئی جون جولائی اگست اور اب سپٹمبر کا این چل دبا کے حضرت گرمی. مئی جون جولائی ٹھیک ہے. وہ اسپیشل حضرت جڑی اگست دی اور ستمبر دل نو پین والی گرمی ہے حضرت, حبس والی گرمی ہے. تو کیا سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں. لوگوں نے بھی خدا ترسی لوگوں میں, لوگوں نے حضرت وہ مام رکھے نے, کولر رکھے نے تاکہ جو راہگیر مسافر گزر رہے ہیں پانی پی. لیکن حضرت دیکھ کے تکلیف کیا ہوتی ہے کہ ہر کولر اور حمام کے اوپر جو ایک پلاسٹک کا 10 روپے والا گلاس پڑا ہے اس کو بھی سنگلی لگی ہوئی ہے. اتھے دکاندار تو بغیر دکاناں چل رہی ہیں. اور ساڑھے حالات کی نے کسی آج تک حضرت جی پلاسٹک دے گلاس نالو سنگنی نہیں لا سکے حضرت جی. ہم اتنے پیچھے رہ گئے, ہم اتنے پیچھے آج تک حضرت اسی پلاسٹک دے 10 روپے دے گلاس نالو سنگلی بھی لا سکے نہیں. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ جی اٹھو اور بدلیے ہوں اسی اپنے آپ. بڑا وقت گزار لیا حضرت. اور حضرت جی میں بس آخری بات کر کے گفتگو, سفر تھکا دیتا ہے, بوڑھا کر دیتا ہے بندے کو حضرت, بڑی جلدی ہے. لیکن حضرت جی جو سفر کی سب سے بہترین سوغات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر محفل چ حضرت سونے سونے لوگ ویکھن نو ملنے ہیں. سادات دی زیارت ہوندی ہے, علماء دی زیارت ہوندی ہے جی حضرت جی. اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا, جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا. میں حضرت سفر پہ تھا یہ نارووال بارڈر سائٹ پہ, تو کیونکہ بالکل بارڈر ہے حضرت, وہ یہ نیویگیشن وغیرہ نہیں چلتی, اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت فلاں جگہ پہ آئیں گے نا تو آپ کو سڑک پہ ایک چھوٹا سا چائے کا کھوکھا ملے گا, تو آپ وہاں کھڑے ہو جائیں. ہم آنے لگے ہیں تو ہم کھڑے ہو گئے. اصل نا ساڑیاں محفلوں والے بڑے بادشاہ لوگ نے, شاید آپ میں سے بھی کبھی کسی کو یہ تجربہ ہوا ہے جی. سردیاں میں نا وہ گلے ہار پا چھڑتے ہیں, چپ کر رہی تھا بھائی. یا تو میں ذرا ستیا بول پہ نا پچھوں, چپ کر رہی تھا کیونکہ مجھے آواز آ رہی ہو رہی تھی, یہ چپ کر رہی تھا. اور میں حیران ہاں اس قوم کی ہو گیا, وہ پانی چون ڈے آ رہا پا چڑھتے رہے, چپ کر کے بہ رہی تھا. ٹھریا ٹھریا ہوں بھی سارے ایتھے نے, وہ ساریاں وینا رام مغل, کئی باری تو مالک ہوں تو ہی بچا لا, باقی انہوں نے کسر کوئی نہیں چھڑی مارن چ. صحیح حضرت پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اور میں حیران ہوں لوگوں پہ حضرت, تو کی ہو گیا انہوں ہیں جی. تو وہ پا چھڑتے ہیں حضرت جی, ٹھنڈے آ رہے حضرت جی, جان کٹ چھڑتے ہیں ایک باری پڑھ کے. وہ میں بھی حضرت انج دی کہ میں فلنا ٹھنڈے آر پائے حضرت سان. میں تقریر کی تھی حضرت, میں فل ٹھنڈا. میں حضرت وہ کھوکھا جب دیکھا نا تو چائے پینے کو دل کر پڑا حضرت. میں اتر کے گیا, وہ ایک بابے جی سن حضرت جی, بتلے جے بابا جی نا, دکان میں انہوں نے کچھ اور لوازمات بھی رکھے تھے, وہ تمباکو بھی تھا, ظاہر ادھر پھوکا وغیرہ لوگ پیتے ہیں حضرت جی. تو میں نے ان کو 4 کپ چائے کے لیے کہا, ساتھ انہوں نے برفی بھی رکھی ہوئی تھی. تو برفی ویک کے برفی تے بھی دل کر پہ حضرت. اب یہ خیال آیا پتہ نہیں بھائی ہوں کی کوالٹی ہے برفی دی, میں نے پتہ نہیں پاؤ کہی آدھ پاؤ کہی ان کو حضرت. اب میں نے دیکھا حضرت وہ بابے نے, اور اس بابے دے صدقے ہی حضرت نارووال, شکرگڑھ, ظفروال, پسرو سارے تے رحم ہوندا ہونا ہے, میرا ایمان ہے اس گل تے. وہ کیونکہ حضرت تمباکو بھی تھا بابے کے پاس, اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو ظاہر ہے برفی اس طرح کی چیز ہے کہ وہ بڑی جلدی چیزوں کو سخت کرتی ہے حضرت. مٹی شٹی کرک شرک ایندیاں شاواں بڑی انہوں چھیتی لگ جاندی. اب اس نے کیا حضرت کہ کسی کل کو کاغذ یا نوٹ ہے کول کوئی دکھاؤ ذرا, دے دی. اب اس نے کیا حضرت, کیونکہ وہ ترازو صاف نہیں تھا, ترکڑی صاف, پرانی ترکڑی حضرت وہ جڑی ہوندی سی حضرت, اس لیے اس نے کیا اس سائڈ پہ نا برفی کے نیچے اس نے کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے نا, خاکی کاغذ حضرت. اب حضرت ہونے کیا لگا تھا, برفی 1200 روپے کلو اور نیچے جو کاغذ ہے وہ 10 روپے کلو. لیکن ہونے کیا لگا تھا کہ 10 روپے والا کاغذ بھی 1200 میں تلنے لگا تھا. لیکن اتنا تقوی اس بابے کا میں دیکھ رہا تھا حضرت, جب اس نے اس سائڈ پہ
جس کو بانٹ بولیں گے اور جو پنجابی چ لے آؤں گے تو کہیں گے وٹے. انہیں حضرت جدو ایس پاسے وٹے رکھنے سن نا, اس نے وہ جو برفی کے نیچے کاغذ تھا اس کو کلیئر کرنے کے لیے نا انہیں وٹیاں تھلے بھی کاغذ رکھے. انہیں وٹیاں تھلے بھی کاغذ, تاکہ کاغذ 1200 روپے کلو تلے. میں کل مالک نے جواب دینا جا کے حضرت میں اٹھ کے بابے اور جفا لا لیا. بابے اور ڈر گئے. انہیں کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے؟ مدر جی جو کدی کیمیا سادہ چ پڑھنے سا اکھاں دے سامنے ہویا ہے. اس لیے پتر یہ دین کو جی, اس لیے پتر ٹھیک ہونا پڑنا سانو. یہ ایس تو لاوا پا جی وہ مدد آنی کدی بھی نہیں آنی. لو کچھ نہ کچھ. کربلا آئی لو, ربیع الاول شریف آیا کچھ لو, یوم صدیق اکبر آیا کچھ لو, یوم مولا مشکل کشا آیا کچھ. تو وقت گزر رہے ہیں, اس پہ جتنے ابو بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا حضرت پاجی اپنے بچیاں نو بٹھا کے دسیا کرو, انہوں دسو پتر پاکستان سدا دا لولا لنگڑا نہیں سی. ایک وقت میرے بچیوں پاکستان تے ہوئی سی جدو انہوں نے جرمنی نو قرضہ دیتا. اپنے بچوں کو بٹھا کے بتایا کرو پاکستان سدا دا منگتا نہیں سی. ایک ویلا سی جدو پاکستان نے چائنا نو قرضہ دیتا. انہوں نے پتر دسیا کرو بٹھا کے پتر سدا پاکستان دے حالات ہے نہیں سن. ایک وقت وہ تھا کہ جب پی آئی اے والوں نے ایمریٹس والوں کو جہاز اڑانے سکھائے تھے, لیکن پھر اگوں کی ہویا, پھر اگوں یزید آ گئے. پھر اگوں اس لیے پتر محنت کرو. اب کہو گے نا جی لو یہ کہ ٹوٹ بٹوٹ تے تو ایویں ٹائم لگا کے ٹور چلے. اور بھائی میں تو آج اقبال 100 سال پہلے رویا. اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. ٹوٹ بٹوٹ پڑھایا حضرت علی نہیں پڑھائے, چوچو چوچو چاچا پڑھایا حضرت سیدنا امیر حمزہ نہیں پڑھائے, ہمٹی ڈمٹی پڑھایا حضرت ہیں جی جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص نہیں پڑھائے, صلاح الدین ایوبی نہیں پڑھائے, طارق بن زیاد نہیں پڑھائے, نور الدین زنگی نہیں پڑھائے, محمود غزنوی نہیں پڑھائے, ہیں حیدر علی المعروف ٹیپو سلطان نہیں پڑھایا. اس کا نتیجہ پھر آپ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن حضرت اجے بھی ککھ نہیں جے بگڑیا. شروع کریے اللہ دا نام لے کے, اپنے بچیاں دی تربیت کریے, قرآن کھولیے حضرت, نماز پڑھیے. جتنے ابو ہیں بعد ٹائمز آیا اپنی اولاداں نو ٹائم دو. حضرت اج ٹور پئی اللہ دی قسم چوک کے کہندا جی 5 سال بعد پاکستان دے حالات کچھ اور ہون گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اور جنہاں نو آپ ہی اپنا حال بدلن دا شوق نہیں, کس طرح حال بدلی ہونا تھا. آپ نے اور میں نے اس حال سے سمجھوتا کر لیا. بلکہ اسی او کیا حضرت جی جتیاں لئی سر سلامت, جتیاں لی سر حاضر, بس کام تے جانا ہوندا لیٹ ہو جانے ہیں. جتیاں والے ودا لو, بول ہی کوئی نہیں رہا. اور کیوں جتیاں علی والے ہیں, علی والے نہیں جتیاں کھاندے, علی والے یہ سر لاندے نہیں ہیں سر لوندے نہیں. کیوں بھائی جتیاں کون ہو تسی جتیاں مارن والے سن, کیوں کھائیے تاڑے کلو جتیاں سی حضرت. لیکن قوم کیوں کی ہویا ہی نہیں, بلکہ کی کیا 9 بجے فیکٹری لگ دیئے, لیٹ ہو جانا جتیاں کھاندیاں کھاندیاں. جتیاں والے ودا لو. کیا ہو گیا قوم کو, چلے ہو اوے علی دے منن والے ہو کیڑے پاسے ٹر پئے حضرت ہیں, علی دے منن والے ہو کیڑے پاسے ٹر. علی دے منن والے انج دے نہیں ہوندے حضرت. میں تو حیران ہوں ان نوجوانوں پہ کہ آج نعرہ حیدری لگا کے, آج ذکر علی کر کے جناب انہاں دا تمالا پان نو دل کردا ہے, آج انہاں دا ٹھول تے نچن نو دل کردا ہے حضرت, آج انہاں دا گھنگرو بننے تے دل کردا ہے حضرت, آج انہاں دا بھنگ پیند. اور میرے علی کے ذکر کی یہ تشہیر نہیں ہے, بلکہ ذکر علی کر کے غیرت آتی ہے. ذکر علی کر کے سن کے رگوں میں خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم ہے ذکر علی کر کے نہیں دل کرتا ڈھول پہ ناچنے کو, ذکر علی کر کے نہیں دل کرتا میرا دھمال ڈالنے کو. کیمرہ لگا ہوا ہے حضرت, اللہ کی قسم ہے میرا اللہ میرے دل کی کیفیت جانتا ہے, میرا دل کشمیر جانے کو کرتا ہے.
تاثیر ہے ذکر کی حضرت. ذکر علی ہے وہ ذکر شیر خدا ہے, لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا قوم کو, کیا ہو گیا, کیڑے پاسے قوم تر پئی ہے. اس لیے پتر اتھو آواز آ رہی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاعر. اس لیے پتر عید کی گلیاں بھی سجاؤ, بازار بھی سجاؤ, اور اپنے آپ کو بھی سجاؤ. قرآن کھولو سارے, ٹھیک ہے. دیکھیں نا, چلو میں آخری گل پھر ایک دستک دے دینا. ڈاکٹر توقیر صاحب سامنے آ کے کھلو گئے نے کہ لیٹ ہیں بڑے. وہ آخری گل جی دستک دینی ہے جی بس. چلو جی ذکر علی پاک چڑھیا, ذکر علی پاک آ گیا. یہ سادات یا جتنے علماء بیٹھے ہیں بھائی ان سے سوال نہیں ہے. اگر کوئی اور بھی کوئی مدرسے دا پڑھنے والا پائی ہو بھی چپ رہی ہو. یہ جڑے میرے کو بیلی میرے یار دے بیٹھے نے انہوں نے سوال بھائی سارے انہوں پیار ہے نا حضرت علی پاک نال. ماشاء اللہ سلامت رکھے تانوں پتر. اللہ خارجیت, ناسبیت, رافضیت, تفضیلیت, اللہ ان سارے فتنوں سے بچائے, اور اللہ سانوں اپنے وڈیاں دے پیچھے رکھے. اچھا, یہ میں کہتا ہوں جی کوئی رات اس طرح کی آئے کہ خواب میں حضرت علی پاک کی زیارت ہو جائے, ٹھیک ہے, ہندی ہے جی. یہ صرف کیمرہ لگا ہوا ہے, بڑی باتیں میں نہیں کر سکتا. حضرت ایک بابے ہو رہی انہیں کوئی فرمان لگے مصباحی صاحب ذرا پیار نہ میری اکھاں نوں ویکھو. میں بابے ہوندے نے میں ویکھیا تے انہوں فرماندے نے پتہ میں کیوں کیا تانوں کہ پیار نہ میری اکھاں نوں ویکھو. میں کیوں فرمان لینا انہاں اکھاں نے حضرت علی نوں ویکھیا ہے نا پتر, بڑے ایسے فرمان لگے اس لیے کہ انہاں اکھاں نے حضرت علی پاک نو حالت بیداری چ ویکھیا. بڑا حضرت کمال. لیکن کیونکہ نہ میں نام دسنا ہے تو نہ میں پتہ دسنا ہے, کیونکہ بابے نے میرے نال روس جانا ہے. کیونکہ تھی کہڑا جا کے کوئی کام دی گل پوچھنی, تھی یہی کہنا بابا جی مجھ نہیں ملن ڈی, کو دسو کیوں ملے گی. تھی کہڑی کو جا کے کام دی گل پوچھنی انہوں. اس لیے میں دور تک حضرت صاحب یہی کرنا ہے, کی کرنا ہے جا کے مجھ نہیں ملتی پئی حضرت جی. میں اس دن ایک بابے رو ہی پے حضرت جی میرے اگے, یہ ایتھے سما قصور تو اگے اڈے حضرت اتھرو ڈگے بابے انہوں فرمان لگا حضرت جی اسی ہوں مجھا ملان دی رہ گئے. حضرت صاحب اڈے اتھرو بابے دے ڈگے رو پہ میرے اگے, کہتے حضرت جی کٹے پیڑے دن آئے اسی ہوں مجھا ملان دی رہ گئے. ساڈا ہے کام سی کوئی رب دا پتہ پوچھو, کوئی رسول پاک دا پتہ پوچھو ساڈے کو. اسی اینا کماں لئی رہ گئے حضرت. مجھ پٹھے نہیں کھان ڈئی تے مجھ یہ نہیں کرن ڈئی تے مجھ وہ نہیں کرن ڈئی. رو پڑے میرے سامنے اتنے بڑے اتھرو گرے کہ امت نو ہو کی گیا حضرت. اس لیے میں پتہ دسنا حیات نے یہ بھی حضرت بہت کمال شخصی. انہوں نے حضرت اپنا کمرہ انج دا سجایا دا جویں دلہن دا کمرہ نہیں ہوندا. تو میں ایک دن انہوں نے عرض کیتی میں حضور فرمان لگے. تو اللہ سلامت رکھے ایسے پاک لوگوں کو. میں کہتا ہوں جی کسی رات حضرت علی پاک کی زیارت ہو جائے تے خواب وچ حضرت علی پاک فرمان کہ انہوں قرآن شریف لے آ کے دیو. خواب چ میں قرآن شریف لے آ کے دے دیتا جائے, اور پھر حضرت علی پاک خواب چی فرمان یہ وہی قرآن پاک ہے جڑا میرے محبوب دے قلب مبارک تے نازل ہوئے. یہ وہی قرآن ہے جڑوں پڑھدیاں میرے بھائی عثمان شہید ہو گئے. یہ وہی قرآن ہے جڑا میرے حسین نے میدان کربلا چ نیزے تے پڑھیا سی. چل انج کر سانو اتوں ویکھ کے سورہ طٰہٰ ہی سنا چھڑ. کیوں وے نوجوانوں سنا لو گے؟ کیوں ہوئے کیوں سنا لو گے؟ وہ چل بھائی ٹھیک ہے میاں خدا دا نال ہے, تربیت کرنی بچیاں دی. میں کیا بھی جنہوں آندی چپ کر رہو, میں تو انہوں دی کرنے نہیں آندی ہے. اے نہ ہوئے تینوں ہی نہ پھر بھول جے, وڈیاں تاراں نہیں ہاتھ لائی دا. کیوں بھائی کیوں سچ بولنا پتر, اینی دیر دے بیٹھے دے منوں پتہ ہے پتر سنانا تے دور, ان امت نو اینا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے اس بارے سے. سنانا تے دور حضرت ان امت دا حال ہو گیا کہ امت نو بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے سے. اچھا ہو سکتا ہے حضرت اللہ من پتہ ہونا دے کوئی نہیں ہے
کسی نے کو آئے غیرت غورت تو قبلہ شاہ صاحب کل جائے یا شاہ حضرت صاحب تسی بیٹھے ہو میں چپ کر رہے ہیں نے لگا ہم اٹھ کے بول رہے ہیں مصباحی صاحب کو سوکھی پوچھ لو تو یہ اڈیو کی پوچھنڈا ہے. اب میں نے سورہ طٰہٰ کا نام کیوں لیا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی اپنی شان کے مطابق سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. اگے قاری ذیشان صاحب نے بڑا سونا قرآن پڑھے، اللہ اس بچے نو برکت دے. لیکن میں کہنا حضرت جدہ کلام ہے جدوں نے آپ پہ پڑھیا ہوئے گا تو کی پڑھیا ہوئے گا؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، کیونکہ مخلوق تو پیدا کی نہیں گئی تھی، 1000 سال بعد پیدا کی گئی. تو پھر سنا کنہوں نے؟ لکھا ہے فرشتوں نے قرآن سنا. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. لیکن امت کے حالات کیا ہیں؟ امت کو پتہ ہی نہیں کہ سورہ طٰہٰ کیڑے سپارے چھے. کیوں بھئی نوجوانوں جھوٹتے نہیں بولے؟ ہم غلط نہیں میں کیا؟ یہ ہمارے حالات ہیں کہ ہمیں اب پتہ نہیں کہ سورہ طٰہٰ کون سے سپارے. اچھا لجپال ہے جی، ہمیشہ لجپالی کرتے ہیں. وہ بتا دیں چل 16واں سپارہ کھول لگ جائے گی. لو جی میں 16واں سپارہ کھول لیا، لیکن حضرت جی ابھی بھی مسئلہ وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے. سنانی کیویں میں؟ اور پتر اے والی نہیں سنائی جانی ہوتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ والی سنائی جانی حضرت علی پاک کو سنانا ہے قرآن. پتہ لگ گیا پتر جی کتے کھلوتے دیں؟ سونا آیا تے سج گئے نے لیکن سینے ویران، کار ویران، دل ویران. نہیں پتر، گلیاں بھی سجاؤ، بازار بھی سجاؤ، لیکن اپنے آپ کو بھی سجاؤ. دو ماشاءاللہ دائیں بائیں سادات بیٹھے نے. آج تے جناب نصیب جاگ پہ نے سجے کھبے سید بیٹھے نے. انہاں دی موجودگی تو آلے رسول فائدہ لے کے پتر آج سارے میرے بچے اتنا ایک وعدہ کر کے اٹھیے وہ کی کسی قرآن شریف پڑھنا سیکھنا ہے. آتے پتر وعدہ میرے نال نہیں کرنا جڑا پاکستانی عوام نال 75 سال تو حکمران کر رہے ہیں. ایک انہوں دا بھی وعدہ ہے نا، وہ والا نہیں کرنا، صحیح والا وعدہ کرنا. پتر یہ تانوں انہاں گلاں دی سمجھ نہیں آن ڈئی، اگے جا کے پتہ لگنا جی. اس لیے جی سارے وعدہ کر کے اٹھیے، وڈے نکے چھوٹے، کہ اسی قرآن شریف پڑھنا. ہاتھ کھلار کے ایک باری ماشاءاللہ پکا ہو گیا. ویکھ لئیو پکا، بابے اڑکاں والے پکا، ویکھ لئی پترا بھائی جی پکا. چلو جی ایک وعدہ تسی کر چھڑیا، ایک دعا ہوں میں تاڑے لی کروں گا. یا اللہ یہ قرآن شریف سکھن یہ وعدہ اتھے ہی نہ رہ جائے، یہ وعدہ شیطان و نفس دی نظر نہ ہو جائے. یہ سکھن قرآن شریف اور پھر پڑھن بھی تو پھر یا اللہ واقعی کسی رات و رات آئے یا پھر حضرت علی پاک نو قرآن سنان بھی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. سارے دوست